بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، یہ جغرافی کا آپ کے لیے لیکچر نمبر 4 ہے اور یہ آپ کے بکس کا چیپٹر نمبر 16۔ یہ چیپٹر کور کرتا ہے براعظم انٹارکٹیکا کو، جس میں کہ آپ معلومات حاصل کریں گے براعظم انٹارکٹیکا کی لوکیشن کے بارے میں، اس براعظم کے طبعی خد و خال کے بارے میں، یہاں کے موسم اور آب و ہوا کے بارے میں، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہاں پر کس قسم کی نباتات پائی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا اس براعظم پر کسی بھی قسم کی کوئی انسانی سرگرمیاں بھی جاری و ساری ہیں یا کہ نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اور گلوب پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ براعظم گلوب پر کہاں موجود ہے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین کے 2 قطب ہیں، ایک قطب شمالی اور دوسرا قطب جنوبی۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ قطب جنوبی ہے، اور جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ براعظم قطب جنوبی کے ارد گرد کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور وسعت میں بڑھتا ہوا کم و بیش دکھائی دیتا ہے، جیسے یہ جنوبی دائرہ قطب جنوبی یعنی آرکٹک سرکل تک پہنچ گیا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ یہ کہ انٹارکٹیکا جنوبی نصف کرے میں واقع ہے۔ دوسری بات جو کہ اس براعظم کی شکل سے متعلق ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیسی شکل دکھائی دے رہی ہے۔ تقریباً گولائی لیے ہوئے ہے نا، بالکل ایک کیک جیسا۔ کیسا کیک؟ ایک ایسا کیک جس میں جو یہاں پر آپ دیکھیں گے 2 تکونے پیسز کاٹ کر جیسا کہ علیحدہ کر دیے گئے ہوں۔ یہ راس سی ہے اور یہاں پر یہ ویڈل سی۔ دیکھیے گا، اب ہم آتے ہیں اس براعظم کے مختصر سے انٹروڈکشن کی طرف، اور انٹروڈکشن میں ہم کیا جانیں گے؟ تعارف۔ ایک مختصر سا تعارف تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے نا کہ یہ براعظم موجود ہے کہاں پر؟ جنوبی قطب کے ارد گرد، اور انٹارکٹک سرکل تک اس کی وسعت پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا دلچسپ فیکٹ اس براعظم کے بارے میں یہ ہے کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب سے چھوٹا براعظم ہے اور اس کی شاید کوئی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وسعت کے اعتبار سے یہ براعظم یورپ اور آسٹریلیا سے بھی بڑا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کیوں بڑا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ یہ براعظم تمام کا تمام برف کی ایک بہت ہی موٹی اور دبیز تہہ سے کورڈ ہے، جسے کہ ہم آئس شیٹ کا نام دیتے ہیں۔ اور جب بھی ہم براعظم کی وسعت دیکھتے ہیں تو عموماً اس آئس شیٹ کا جو ایریا ہے نا، وہ بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک بہت بڑا علاقہ، ایک بہت بڑی وسعت رکھنے والا علاقہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک وسیع کوہستانی براعظم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں مختلف موٹائی کی برف کی چادر سی بچھی ہوئی نظر آتی ہے، جسے ہم کانٹیننٹل گلیشیئر یا بسا اوقات آئس شیٹ گلیشیئر کا نام بھی دیتے ہیں۔
برف کی یہ چادر بعض جگہوں پر تو صرف چند 100 میٹرز تک ہی موٹی ہے، لیکن کچھ مقامات پر تو اس کی موٹائی ہزاروں میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اتنے ٹھنڈے بر اعظم میں جہاں ہر طرف آپ کو برف ہی برف دکھائی دیتی ہے، آپ کو معلوم ہے یہاں پر والکینوز بھی موجود ہیں، اور یہاں کا ایک مشہور والکینو ہے جسے کہ ماؤنٹ ایربس کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ یہ ایکٹیو والکینو ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایکٹیو والکینو کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو والکینو ایسے والکینو کو کہتے ہیں جس میں آتش فشانی کا عمل جاری و ساری رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اب ہم آتے ہیں براعظم انٹارکٹیکا کے فزیوگرافک ڈویژنز کی طرف۔ فزیوگرافک ڈویژنز کے اعتبار سے سیدھی سادھی ڈویژنز ہیں، کچھ اتنی مشکل نہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ 2 بڑی ڈویژنز ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک ایسٹرن ریجن ہے جو کہ براعظم کے مشرقی علاقے میں موجود ہے، اور دوسرا ویسٹرن ریجن جو کہ براعظم کے مغربی علاقے میں موجود ہے۔ یہ ایسٹرن اور یہ ویسٹرن ریجن۔ ایسٹرن اور ویسٹرن ریجنز کے بارے میں البتہ یہ بات آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ ماہرین ارضیات کے خیال کے مطابق یہ غالباً پری کیمبرین دور کی شیلڈ پر مشتمل ہے۔ پری کیمبرین ارضیاتی دور موجودہ دور سے قبل 570 ملین سال اور 4 بلین سال کے درمیان واقع ہوا تھا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس براعظم کی آب و ہوا آخر کیسی ہے۔ کلائمیٹک ڈویژنز میں ہمیں یہاں کچھ ویریشن نظر آتی ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علاقوں کی لوکیشن کے اعتبار سے، براعظم کی وسعت کے اعتبار سے ہم موسم میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اسے 3 بڑے آب و ہوا کے خطوں یا علاقوں میں بآسانی تقسیم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو براعظم کا درمیانی علاقہ ہے جسے کہ ہم انٹرنل ریجن کہتے ہیں۔ دوسرا، آپ یہ جان چکے ہیں کہ یہ براعظم ایک بہت ہی بڑے آئی لینڈ کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ آئی لینڈ جزیروں کو کہتے ہیں جس کے تمام اطراف میں پانی موجود ہو، لہٰذا جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے اس سے متصلہ زمینی علاقے کو ہم ساحلی علاقے کا نام دیتے ہیں۔ لہٰذا دوسرا کلائمیٹک ڈویژن ساحلی علاقے پر یعنی کوسٹل ریجن پر موجود ہے۔ اور تیسرا بڑا کلائمیٹک ڈویژن انٹارکٹک پیننسولر ہے۔ پیننسولر کسے کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، جزیرہ نما کو، یعنی خشکی کا ایسا حصہ جس کے 3 اطراف میں پانی ہو اور ایک جانب خشکی سے متصل ہو۔ اوور آل جب ہم اس کی آب و ہوا پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ براعظم جو کہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، کیا کہا جاتا ہے اسے دنیا کا کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے نا کہ بھلا ڈیزرٹ کولڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ عموماً ڈیزرٹ کے نام سے سخت گرم علاقہ، گرم لو چلتا ہوا علاقہ، ریت ہی ریت والا علاقہ ذہن میں آتا ہے، لیکن آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جغرافیہ کی اصطلاح میں ڈیزرٹ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں پر کہ ریٹ آف پریسیپیٹیشن کم اور ریٹ آف ایویپوریشن موئسچر کا زیادہ ہو۔
یعنی کہ عمل تبخیر زیادہ ہوتا ہو کس سے؟ عمل تکاثف سے. ٹھیک ہے، یاد رہے گی یہ ڈیفینیشن. اور چونکہ یہاں پر خشکی زیادہ ہے، چونکہ یہاں پر بارش پانی کی صورت میں کم برستی ہے، زیادہ تر برف باری کی صورت میں ہی پریسپیٹیشن ہوتی ہے، لہٰذا یہاں کی آب و ہوا میں ایک خاص قسم کی ڈرائنس پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا ٹھنڈا صحرا یعنی کہ کولڈ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. دوسری اہم بات اس بر اعظم کے بارے میں کیا؟ بالکل صحیح آپ نے سمجھا بیٹا کہ یہاں پر درجہ حرارت بہت ہی زیادہ کم رہتا ہے، اور عمومی طور پر تمام ہی بر اعظم پر درجہ حرارت